ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من قرب ومن أجل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتدين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي عثمان ذي الكرم. نہایت واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کا بھی پایا کرم ہے. اس نے ہم سب کو اپنی پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا پایا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک ان عظیم ہستیوں کی نسبت اور ارادت اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت محترم حافظ صاحب بڑی تفصیل گفتگو شب برات کے حوالے سے فرما رہے تھے. اب اسی کو آگے چلا رہا ہوں. دو تین باتیں اس میں شامل کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نے یاد کی نقطہ اور خاص پیش کیا ہے کہ شب برات کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک. اب انہوں نے یہ بیان کیا، آپ نے سنا یہ حدیث پاک میں آتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک. اب یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے. اب ہم نے عبادت کا سلسلہ مغرب کے بعد شروع کر دینا ہے. مغرب کے بعد اور پھر ایک اور بات ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اکثر ساری رات عبادت کرنے والے، شب بیداری کرنے والے وہ سو جاتے ہیں. کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھ کے، کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے. ساری رات اس نے، آج کل تصویراتیں لمبی ہیں تو سارا تو اس نے عبادت کی ہوتی ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کر اکثر بلکہ ساری سو جاتی ہیں. کوئی ہے شاد و نادر جو رہ جائے. لیکن شب برات کا ٹائم کہاں تک ہے؟ طلوع تک. اب یہ لفظ آپ نے بولنا ہے طلوع. تو پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھ کر سونا نہیں ہے،
ہم نے سورج کے طلوع ہونے تک شب برات میں ہم نے شریک رہنا. اب اس میں ایک اور نقطہ سن لیں بڑا خاص ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی گھر میں اکثر تشریف لے جاتے, اور جب آ کر سب تشریف لے جاتے تو صاحبزادی آ جاتی تھی ملنے کے لیے. دن میں 2 مرتبہ میں نے پڑھا ہے نا, کبھی ہوتا ہے 1 مرتبہ, اگرنہ دن میں 2 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنی صاحبزادی گھر تشریف لے جاتے. اور جب آپ تھوڑے سے یعنی عمر میں آگے چلے گئے تو پھر صاحبزادی خود تشریف لے آتے. پھر مکان بھی قریب ہو گیا. ابھی وہ ایک لمبی گفتگو ہے کہ مکان قریب کیسے آیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی گھر تشریف لے گئے تو صاحبزادی آپ کو پتہ, آپ سنتے رہے تو علماء سے, خود چکی چلاتی تھی, گھر کے سارے کام خود کرتی تھی. ایسے ہی ہے نا, نکرانی نہیں رکھی ہوئی تھی. آقا کی صاحبزادی نے سارا کام خود کیا ہے. ساری رات عبادت بھی ہے اور ایک ایک سجدے میں ساری رات گزارا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا جان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کی. ایک ایک سجدے میں ساری رات گزاری اور خود چکی چلا رہی ہیں, گھر کا سارا کام کر رہی ہیں. اور ہماری خواتین جو ہیں کیا ان کا مقام ان سے زیادہ ہے؟ اب ان کے لیے کام کرنے کے لیے تو مشکل ہے. لیکن یہاں ایک بڑا خاص وہ ابھی نقطہ بیان کرتا ہوں, یہاں ایک اور نقطہ دیتا جاؤں. آقا علیہ السلام کی صاحبزادی یہ سارے پروگرام چلتے تو آپ کے سر کے تاج امیر المومنین حضرت علی مرزا حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا اپنی فقہ حیات کو تو آپ فرماتے کس طرح کریں. اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں, وہاں مختلف فتوحات ہوتی ہیں نا, کیا ہوتی ہیں فتوحات, تو پھر اس علاقے سے لونیاں آتی ہیں تو آپ ابا جان کی بارگاہ میں عرض کریں کوئی نہ کوئی وہاں سے لونی مل جائے گی اپنی خدمت کے لیے. اب بڑے توجہ طلب جملہ ہے. آپ نے اپنے سر کے تاج کے حکم کی تعمیل کی اور تعمیل کرتے ہوئے آپ ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں کافی اجتماع ہے اور کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے نہ گئی, وہیں قریب واپس آ گئے. اب آقا علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ صاحبزادی آئی ہے تو آپ وہاں سے فارغ ہوئے اور اپنی صاحبزادی گھر تشریف لے گئے. اور جب وہاں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ آپ وہاں گئی تھی تو کیا کام تھا. تو صاحبزادی شرما گئی. صاحبزادی شرما کی بولی نہیں ہے. اب حضرت علی مرزا حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے خود بولے کہ میں نے عرض کیا تھا, کیا میں نے عرض کیا تھا, یہ معاملہ تھا, وہ سارا معاملہ بیان ہو گیا. اب قربان جائیں, اب سب اہل علم تشریف فرما ہیں, سب تجربہ کار ہیں اور عظیم لوگ وہاں یہاں موجود ہیں. آقا علیہ السلام اپنی صاحبزادی کو نکرانی دے سکتے تھے, بے شمار تھی, کوئی نکرانی دے سکتے تھے خدمت کے لیے. لیکن میں قربان جاؤں, آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے قیامت تک آنے والے امتیوں کو خصوصی پیغام دے دیا, خصوصی تعلیم دے دی جو توجہ طلب ہے. دے سکتے تھے, بے شمار لونڈیاں آ رہی ہیں, بے شمار نکرانیاں آ رہی ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 3 دے سکتے تھے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے دینے کی بجائے خصوصی تعلیم دے دی. فرمایا بیٹی میں آپ کو نکرانی کی بجائے میں آپ ایک وظیفہ دیتا ہوں, آپ جب رات کو سوئیں اس وظیفہ کو کر لیا کریں, صبح جب اٹھیں گی تو ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی, ساری تھکاوٹ. اب جو زبانی نبوت سے الفاظ جو کلمات نکل رہے ہیں کیا وہ سچ نہیں ہے؟ الحمدللہ, کیا اس میں برکت نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں, صرف وظیفہ بتایا. آقا علیہ السلام کی صاحبزادی گھر کا سارا کام خود کر رہی ہیں اور اس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 33 بار آپ نے سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اب یہاں میں ایک فرق بیان کرتا جاؤں, جو ہم نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں, یا یہ جو رات کو یہ وظیفہ کرنے اس میں تو فرق ہے. اس میں جب ہم نے 33 مرتبہ پڑھ لینا نا, جب 34واں لفظ آنا ہے نا اللہ اکبر میں, وہاں ہم نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یہ ایک فرق ہے جو آپ معلوم آپ جانتے ہوں گے.
لیکن بعد میرا سوامی لفظ آ گئے ہیں، اس میں اس کا فرق بیان کر رہا ہوں. لیکن جو رات کو ہم نے وظیفہ کرنا ہے اس میں 34 بار ہم نے اللہ اکبر ہی پڑھنا ہے. یہ ایک فرق ہے اس میں. اب دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں کہ جب ہم ہر نماز کے بعد، اب یہاں بھی ایک خاص بات بتاتا جاؤں کہ جب ہم یہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں آپ کثیر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ، یہ بڑا خاص پیغام ہے. دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں نے ایسے کرتے دیکھا لیکن میری یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ کیسے پڑھ لیتا. ہماری بھی دن رات کی روٹین ہے، ہمارا بھی دن رات کا معمول ہے کہ ہم بھی الحمدللہ اس کی خصوصی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تیزی کے ساتھ ہم سے نہیں پڑھا جاتا. نہیں محترم، نیکی وہی ہے جو سکون والی ہے. کیا ہے؟ جس میں خضوع ہے. اگر اس میں تیزی ہے تو حدیث پاک کے مطابق وہی عبادت بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یہ معافی سے باتیں نہیں کر کے سب حدیثیں ہیں، وہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. جب عبادت یا نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، پتا آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی عبادت بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح تباہ و برباد کرے جس طرح تو نے مجھے رب کی بارگاہ میں تباہ و برباد کیا. اب مجھے محترم یہ بتاؤ ہمارے دامن میں کیا رہا؟ ہم تو کچھ فائدہ حاصل کرنے کی بجائے ہم تو کسی اور جگہ پہ چل پڑے. اس لیے محترم میں آج یہی عرض کروں گا، تسبیح کی بات ہو رہی تھی کہ اب جب یہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اس کو سکون سے پڑھیں. اور یہ تسبیحات الحمدللہ ہمارے لیے قیامت میں بخشش کا ذریعہ بننا ہے. تو یہ بھی آج میں اس تقریب سعید میں ہفتہ وار میں یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ جب بھی آپ نے سبحان یہ پڑھنا ہے ایسے دیکھ رکھا ہے، بس ایسے سکون سے. یہ تسبیحات ہر نماز کے بعد ہے. اور جب 34واں لفظ آئے گا تو کیا پڑھنا ہے؟ بولیے، 34 کلمہ پڑھنا ہے. لیکن رات کی جو تسبیح، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، اس میں ہم نے 34 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. اس میں یہ بھی فرق ہے. آقا علیہ السلام نے پیغام کیا دیا؟ اے بیٹی جب آپ یہ پڑھ لو گی تو صبح جب اٹھو گی تو ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور جو گلاب کا پھول نہیں ہوتا اس طرح آپ ہو جاؤ. بیٹی نے دوبارہ لفظ نہیں دہرائے، جملے پہ غور کریں. آقا علیہ السلام کی صاحبزادی نے، آپ کی بیٹی نے دوبارہ لفظ نہیں دہرائے. جب بجان آپ کے پاس جب نوکرانیاں آ رہی تو مجھے کوئی نوکرانی مل جائے. نہیں محترم، الحمدللہ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے. اور جو لفظ آتا نا فاطمہ تو سید نساء اہل الجنہ، یہ بھی زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں، لیکن یہ تحفہ، یہ انعام، یہ ڈگری، یہ گریڈ، یہ عظمت، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملے ہیں. کس وجہ سے؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیری صاحبزادی کی، تیری فرما برداری کو اتنا پسند کیا ہے کہ تیری اداؤں کو ادا کرنے کے گھر کے فرد ہیں. یہ گھر والے لوگ ہیں. محترم میری بات پہ غور کریں، یہ گھر والے لوگ ہیں، گھر والے. اور یہ گھر کے افراد ہیں. اور گھر والے یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے والد گرامی وقت کے امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں. نہیں محترم، ایک ایک ادا کو ادا کیا اور رب کو وہ ادائیں ادا کرنا اتنا پسند آئی کہ رب نے اپنی طرف سے تحفہ دے دیا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیری صاحبزادی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا. یہ فرما برداری میں تحفہ ملا ہے. کس میں؟ اب آئیے محترم، جو میں پیار کر رہا تھا کہ آپ تشریف لے گئے تو صاحبزادی آرام کر رہی تھی، سوئی ہوئی تھی. جو میں جملہ شروع کیا تو جب پوچھا بیٹی آپ سوئی ہوئی ہو تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس رات کو عبادت ساری رات شب بداری ہوتی ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے بس وہ نیند کا غلبہ آیا، جان بوجھ کے نہیں سوئی، جس طرح ہم لیتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. اب یہاں آقا علیہ السلام نے جملہ دیا ہے، وہ جو شروع میں کیا تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک تو میں نے بات شروع کی تھی، اب وہی ختم کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ خاص وقت ہے. یہ فقط شب برات کے ساتھ منسوب نہیں ہے کہ ہم نے کل یہ کام کرنا، نہ، میں تو شب برات کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلتا ہے کہ شب برات سورج کے غروب ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، حتیٰ یطلع الفجر کا لفظ آتا ہے حدیث ابن ماجہ میں کہ فجر کے یعنی سورج کے طلوع ہونے تک. اور ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ مغرب سے عشاء تک بھی بس جو کام ہے وہ آپ کو پتا ہے. نہیں محترم، ہماری عبادت کا سلسلہ مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے.
ہم نے عبادت میں مصروف ہونا ہے، اور ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے سونا نہیں ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں سرکار کے آج کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید میں عرض کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جتنا بھی نیند کا غلبہ ہو سونا نہیں ہے، کیونکہ یہ فجر سے لے کر سورج کے طلوع تک یہ وقت صرف کل کے لیے نہیں ہے، روزانہ پوری زندگی کے لیے فرمایا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بیٹی فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع تک خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص ٹائم رکھا ہے، خاص وقت رکھا ہے، اور یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ بات روزانہ کی ہے، کیونکہ شب برات کا موضوع آسان شروع کیا، اس مناسبت یہ باتیں میری زبان پہ آ گئی ہیں، میری جو آپ کے لیے خاص سبق بھی ہے، درس بھی ہے، اور خاص تحفے بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم صرف کل نہیں، ہم روزانہ، اور اگلا جملہ سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز سے سورج کے طلوع ہونے تک ایک ایسا لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو سکتی ہے۔ جس طرح دیکھیں تقریباً 25 مقبول گھڑیاں ہیں، کتنی جو میں نے پڑھی ہیں، اہل علم نے زیادہ پڑھی ہوں گی، 25 مقبول گھڑیاں ہیں، کتنی 25، اس میں جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر سے مغرب تک ایک خاص وقت ہے، اس میں ایک لمحہ آنا ہے کہ رب نے دعا قبول کر لینی، لیکن یہ نہیں عصر سے مغرب تک درمیان میں۔ نمبر 1 نمبر 2 جب میں یہ 2-3 سے بیان کروں گا مثال دینے میں، اب جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، امام صاحب جب پہلا خطبہ عربی کا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں، اس میں تو اماموں کو یہی عرض کرتا ہوں یا تھوڑا سا وقفہ کریں، کہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس بیٹھے فوراً کھڑے ہو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہاں بڑی ایک قبولیت کی خاص گھڑی، لیکن ہاتھ ایسے کر کے دعا نہیں مانگنی، ہاتھ اوپر کر کے دعا نہیں مانگنی بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہماری 2 رکعتیں احناف کے قریب، 2 رکعتیں جو باقی ہیں وہ خطبے میں ہیں، اذان سے لے کر کیا اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ سارے جو وقت ہے نا، یہ سارا نماز ہی ہے۔ یہ ہم جب اذان دوسری شروع ہوتی ہے تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اذان سے لے کر جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے تک یہ سارا وقت جو ہے نماز ہی ہے، اس میں بہت یہ خلو ہوگا۔ اس کے میں عرض کر رہا تھا کہ اب دونوں خطبوں کے درمیان خاص لمحہ ہے اس کا قبولیت کا، جو ہم دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس لیے فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک آج کے بعد ہم نے صرف کل نہیں، روزانہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں گے، مانگیں گے۔ جب زبان نبوت نے جو فرما دیا ہے کہ بیٹی خاص لمحہ ہے، خاص وقت ہے قبولیت کا اور اللہ کی رحمت کا نزول ہونے کا۔ اب اگلا جملہ سن لیں، حدیث کے لفظ ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوم لیلہا وصوم یومہا۔ بھی الفاظ ابتدائی الفاظ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شب برات کے منکر ہیں، وہ شب برات کو مانتے نہیں ہیں، جبکہ الحمدللہ سیاستہ ابن ماجہ علماء تشریف فرما ہے، جو 6 حدیث کی کتابیں جو آخری کلاس میں علماء کو دورہ حدیث کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں ابن ماجہ حدیث کے اندر یہ حدیث کا حصہ ہے۔ اگر ابن ماجہ کو وہ پیپر نہیں دیتا ہے وہ مکمل عالم دین، اس کو سند نہیں ملے گی۔ بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ ہے، نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے۔ اور جو ایک طویل حدیث ہے، قبرستان والی ہے، سجدہ طویل والی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک پڑا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، وہ ایک طویل حدیث، وہ امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنی حدیث، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ یہ بھی ایک بات سن لیں، یہ 6 کتابیں حدیث جو ہے نا، ایک نصاب میں رکھی گئی ہیں، اس سے ہٹ کے سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ تو ایک جس طرح سکولوں کے اندر، کالجوں میں یا مختلف یعنی شعبوں میں ایک نصاب مقرر کیا جاتا ہے کہ نصاب ہے، لیکن ان 6 حدیثوں کی کتابوں سے ہٹ کر لوگ ہاں جی بخاری میں ہے یا یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے بندے فقط بخاری شریف نہیں ہے، اس سے ہٹ کے سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ قربان جائے، وہ خود فرماتے ہیں
کہ میرے پاس حدیثوں کے صندوق بھرے ہوئے ہیں، صندوقوں کے صندوق امام صاحب فرماتے ہیں میرے پاس بھرے ہوئے ہیں، اور جتنی حدیثوں کا مغز لب لباب اس کا نتیجہ اور اس کے یعنی فقہ اس کی نکالنی ہو اتنی حدیث سے نکال کے اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے ہٹ کر بے شبہ اب دیکھیں دارمی شریف ہے، اب دارمی شریف بڑی معتبر حدیث کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہے اور امام مسلم کے بھی استاد ہے، اور امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو علمی گفتگو علماء بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شب برات ہے اس کا وجوہاں جو حفصہ بیان کر رہے تھے یعنی وہ سورۃ الدخان کے حوالے سے اس پر اختلافات ہیں، مفسرین نے بڑے اختلافات بڑی بات اور کی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حدیث سے ثابت ہے جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب شعبان معظم کی درمیانی رات آ جائے اذا کانت لیلۃ النصف النصف رات ہے، اب 14 ہے اور کل 15 تو یہ درمیانی رات ہے، فقوموا لیلھا وصوموا یومھا، اب رات کو قیام کرنا، رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، میرے آقا کی ادا ہے۔ لیکن یہاں کی نکتہ یہ ہے کہ فقوموا لیلھا قیام کرنا، اس قیام سے مراد کھڑے رہنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے ساری رات عبادت کرنا، شب بیداری کرنا۔ اب عبادت سے مراد فقط نفل نہیں ہے، جس طرح تیرا دل چاہے تو عبادت کر، تیرے اختیار میں، سورج کے غروب ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک تو کوئی نفل نہ ہو، اس میں عشاء کی نماز تو آنی ہے، فجر کی نماز بھی آنی ہے، وہ تو فرضی نماز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہ کر، نہ تلاوت کر، نہ تو نفل پڑھ، نہ کوئی ذکر و ذکر کر، بس تو اس طرح آپ بیٹھی ساری رات اس طرح صرف بیٹھے رہے اس نیت سے کہ آج شب برات میرے آقا کی سنت ہے، الحمدللہ خود بخود ثواب مل رہا، کوئی ضروری اور توجہ طلب نہیں بلائے کہ تو کچھ کر رہا ہے، وہ ایک اضافی چیز ہے، جتنا وہ کہتا ہے پنجابی کا مقولہ، عربی کا مقولہ من جد واجد، اور پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہے۔ اگر آپ کچھ نہ کریں صرف اس طرف، پھر ایک اور بات بھی سن لیں، مثلا وہ الفاظ آتے ہیں بول براد ہوا وغیرہ پاک لہو کے توڑے، حصہ غشی بیہوشی مستی تو نیند وضو نہ چھوڑے، اس میں 8 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں اور یہ ضروری ہے، یہ باتیں ضروری ہیں، جو نمازی بندے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ نماز کو توڑنے والی 28 چیزیں ہیں، 28 میں اگر ایک چیز داخل ہو گئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے حضور غوث اعظم الحسن حسینی سے فرماتے ہیں مصلی رسول پہ وہ کھڑا ہو جس کو سارے مسائل یاد ہوں۔ یہ 28 چیزیں ہر ایک کو ضروری یاد ہونی چاہیے کہ 28 چیزیں ان میں سے اگر ایک بھی داخل ہوگی تو نماز باطل، نماز ٹوٹ جائے گی۔ 8 چیزوں میں سے اگر ایک بھی داخل ہوگی تو وضو نہیں رہے گا، وضو ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں جو میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں شب برات کے حوالے سے، دیکھیں ایک آدمی ایسا میں ایسے کھڑا ہوں، کھڑا ساری رات میں کھڑے نیند پوری کر لوں، حتیٰ کہ جو وہ غرارے نہیں مارتے وہ بھی مارتا رہوں، میرے وضو میں فرق نہیں آئے گا۔ میں بیٹھ جاؤں جس طرح آپ بیٹھے کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں لیٹے نہیں، نیند نہیں، اونگ آئی تو وضو گیا، ٹیک لگائی اونگ آئی وضو گیا، حتیٰ کہ اپنی کونیا کیسے سہارا لیا، ایسے سہارا لیا، اونگ آئی تو وضو گیا۔ لیکن جس طرح آپ بیٹھے ہیں ساری رات بیٹھے رہے حتیٰ کہ نیند پوری کریں، اس نیت سے بیٹھے رہیں رب کی بارگاہ میں کہ میں نے آج شب برات جاگنا ہے، خدا کی عزت کی قسم آقا کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں نیند بھی پوری کری ہو جائے گی، پر الحمدللہ تو اس طرح لکھا جائے گا جس طرح تو ساری رات شب برات ہی گزاری، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ نفل الگ حصہ ہے، قرآن کی تلاوت الگ حصہ ہے، بار بار توبہ کرنا الگ حصہ ہے۔ ہاں اس میں ایک بات شامل کروں، قبرستان جانا یہ میرا آقا کی سنت ہے، اس سے ناغہ نہیں کرنا۔ اکثر علماء کرام ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، عبادت کر کے اجتماعی طور پہ جاتے ہیں کہ انفرادی آپ یا سورج غروب ہونا ہے آپ قبرستان چلے، نماز پڑھو آپ قبرستان چلے جاؤ، یعنی رات کے کسی حصے میں قبرستان جانا اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنا میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے، خوبصورت ادا ہے۔ اب آخری جملہ جو ٹائم ہو رہا ہے، آخری جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جو میں نے باتیں کیا وہ یاد رہے گی، آگے بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ رات کو ہم نے عبادت کرنی ہے، دل کو روزہ رکھنا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے نفلی روزہ،
عبادت بھی نفلی ہے. اگر فجر کی نماز نہیں پڑھنی تو رات کو جاگنا آپ کا جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے. یہ باتیں آگاہ کر رہا ہوں. نفل کو ہم دیکھیں فرض کا فایا. میرے دادا جان اللہ تعالیٰ کی کرم سے بہت بڑے عالم دین تھے عظیم, اور ہمارے علاقے میں بڑے بڑے یہ حفصہ غلام مصطفیٰ اس علاقے کے ہیں, کوٹ کبیر والا ہے, وہ ایک بزرگ قوم پنڈوں کے وہ نام ہی بھول گئے کیونکہ یہ بھی اسی علاقے کے, میں اسی علاقے کا ہوں. ان کا پیچھے گاؤں ہمارا میرا آگے گاؤں, اس علاقے میں بیگے کے بڑے مشہور ہیں, 25 مربوں کے مالک, 30 کے 50 کے بڑے بڑے ہائی لیول کے امیر, اور آج بھی ہیں. دادا جان نے کسی جنازے میں بے نمازی کو شریک ہونے نہیں دیا. بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ آتے تھے. دادا جان کتنا دبدبا تھا, وہ کہتے بھی بے نمازی پیچھے نکل جائے. یہ فرض کا فایا ہے. جب تم فرض عین کے منکر ہو, جب تم فرض عین کے منکر ہو تو فرض کفایہ کیا ہے تمہارا؟ لوگ جہازوں کے ٹکٹ کٹا کر باہر سے فقط جنازہ پڑھنے آتے ہیں, اور جو فرض اصل فرض اس کی پوچھ ہو رہی ہے, پورے گاؤں میں سے اگر ایک بندہ بھی شریک ہو جائے تو جنازے کا حق ادا ہو جاتا ہے. پورے محلے میں سے اگر ایک بندہ اعتکاف کر لے تو پورے محلے کا حق ادا ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں فرض عین ضروری ہے. اس لیے محترم اگر تم نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی تو میں آقا کے شہادتوں کا دامن پکڑ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, پھر آپ نے سر رات آرام کرنا. اس بار میں آپ کو ایک حدیث پاک دے دیتا ہوں, پریشان کو ہے, سن لو. حدیث پاک میں آیا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی عشاء کی نماز پڑھے. کون سی نماز؟ عشاء کی نماز پڑھے. ضروری نہیں کہ اس نے جماعت ساتھ نہیں پڑھی, نہیں کوئی بات نہیں. اگر جان لوں کہ وہ نہیں, اگر ویسے نہیں پڑھی گی وہ علیحدہ. عشاء کی نماز پڑھے, ساری رات نیند پوری کرے, پھر اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے. میں قربان جاؤں, آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس طرح ساری رات عبادت ہی میں. تو جب یہ جملے ہمیں سرکار کی بارگاہ سے مل رہے ہیں تو ہم کیوں ادھر جائیں مشکل میں؟ اگر تیری مشکل ہے, اگر تیری دقت ہے تو نہیں کر سکتا محترم, نہیں کوئی بات نہیں, نفلی عبادت ہے. کیوں تو پریشان ہے؟ انشاءاللہ تو اس نیت سے عشاء کی نماز پڑھ اور پھر تو سو جا, آرام کر. فجر کی نماز اٹھ کے ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ پڑھ, الحمدللہ. پھر سارا تو عبادت بھی ہے. پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جا. سورج کے طلوع تک کوئی تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 15-20 منٹ باقی رہ جاتے. کیوں؟ احناف کے قریب ہم فجر کی جماعت کھڑی کرتی ہے سورج کے نکلنے سے 40 منٹ پہلے. 40 منٹ جب کبھی 45 ہو گئے, اب جماعت میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے. اس کے بعد صرف 10-15 منٹ باقی رہ جائیں گے سورج طلوع تک. ساری رات بھی عبادت میں, پھر فجر کی نماز پڑھ کے سورج کے طلوع پھر تو بیٹھ جا, پھر بھی تو عبادت میں. تو نور علی نور ہے. باقی ٹائم ہو چکا ہے, ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے جس میں میں داخل نہیں ہوا, بڑے فضائل ہیں, لیکن جو ضروری باتیں جو آپ کو منظور تھی وہ میری زبان, کیونکہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے محبوب کے شہادتوں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, جو تجھے پسند ہے وہ میرے منہ سے نکلوا جو ضرورت ہے, کیونکہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, یہ انہی کا صدقہ ہے جو مل رہا ہے. لیکن باتیں کچھ آپ سامنے کی ہیں اور الحمدللہ کچھ میں نے باتیں آپ کو سنا دی ہیں. آپ نے بھی اور میں نے انشاءاللہ تیار رہنا ہے اور طاقت پیدا کرنے کے انشاءاللہ عبادت بھی سارا کرنی ہے, سورج کے طلوع تک بیٹھنا بھی ہے, اور انشاءاللہ بلکہ کوشش کرو کہ کل سورج طلوع نے بعد اشراق پڑھ کے پھر آرام کرو. پھر ایک میں ٹائم ہو چکے سے میں لیتا ہوں, ایک وظیفہ بڑا خاص ہے. مغرب کی پریشانی ہونا, مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کے درمیان ایک وظیفہ بڑا خاص ہے, وہ سن لیں. پہلے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں, صرف 7 نفل جس طرح پڑھنے, 2 نفل پڑھنے ہیں. پھر آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. پھر سجدے کی صورت میں رب سے جو مانگو کہ رب عطا کرے. یہ خاص وظیفہ تھا, اچانک مجھے یاد آ گیا. پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں, پھر سورۃ یاسین پڑھنی ہے, پھر سجدے کی صورت میں پھر آپ نے خاص دعائیں کرنی ہے سرکار کی ساری امت کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی فرمائے. وما علینا